اور اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ کیسا خوبصورت جملہ ہے کہ بندہ کوئی بھی کام کرے الحمدللہ پڑھ لے، یہ دعائیہ جملہ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جس کا معنی بندہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ جملہ ہم پڑھتے بھی ہیں۔ ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، اس کام کے آخر پہ بندہ اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے، یہ دعائیہ جملہ بول دیتا ہے الحمدللہ، یہ میرا کام ہو گیا۔ اور یہ پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، بندے کے اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نصیب فرما دیتا ہے، کیونکہ دعا اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے کرنی ہے، اور افضل دعا ہے الحمدللہ۔ جب بھی بندہ کوئی اچھا کام کرے، جس طرح ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے تو بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے کے بعد کی ایک وہ خاص دعا ہے، نہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ پڑھ لیں، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ لیں، پانی پیا الحمدللہ، کوئی بھی کام اچھا کریں اس کے بعد الحمدللہ پڑھ لیں، یہ ایک دعائیہ جملہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں اس میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ رب کے سامنے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے، رب اس کے کام میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ۔ ابن عمر فرماتے رسول اللہ نے فرمایا جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے نا، اس کے لیے رب نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی جو بندہ دعا زیادہ کرتا ہے، یہ بھی تو رب کا فضل ہی ہوتا ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ دیکھیں تو ہم سارے مسجد آتے ہیں یا ویسے ہم دعائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیسی دعائیں کر رہے ہیں، اخلاص والی دعا جس میں حقیقی معنوں میں رب کو یاد کیا جا رہا ہو، ایسی دعا جب بندہ کرتا ہے تو یہ بھی رب کا فضل ہے کہ بندہ رب سے دعا کر رہا ہے، رب سے مانگ رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، یوں سمجھ لیں کہ رب نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، رب اس کو اپنی رحمت، اور سب سے بہترین دعا اس حدیث رسول میں اللہ کے نبی نے فرمایا وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ۔ رب کو جو پسند ہے نا دعا، وہ یہ ہے کہ بندہ مجھ سے عافیت مانگتا رہے، مجھ سے معافی مانگتا رہے۔ رزق تو ہماری مجبوری ہے نا، مانگنا ہے، اولاد بھی مانگنی ہے، انسان نے اولاد بھی رب سے مانگنی ہے، رزق بھی مانگنا ہے، دیگر جو دعائیں اللہ مجھے اچھا گھر دے دے، مجھے اچھی گاڑی دے دے، مجھے فلاں چیز دے دے، یہ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن اس حدیث رسول میں اللہ کے نبی نے فرمایا رب کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، رب ہی مجھے معاف کرنے والا ہے۔ جب بندہ رب کے سامنے یہ جملہ بولتا ہے کہ یا اللہ تو ہی مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمت اس بندے پہ برستی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے مَن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہی تو نہیں تھا۔ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں، کوئی تمہارے پاس ایسا گھر ہے ہی نہیں، ایسا در ہے ہی نہیں جہاں جا کے تم کنڈی کھڑکھٹاؤ، یہ بس رب کا ہی در ہے، اسی کا گھر ہے جہاں بندہ آ کے دعائیں مانگتا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ تمہارے دشمن سے بھی تمہیں نجات عطا فرمائے گا، تمہارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار۔ ایک دفعہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آپ نے سجدہ کیا، طویل سجدہ کیا، لمبا، اور آپ نے یا اللہ ہو یا رحمان آپ سجدے میں پڑھتے رہے۔ یہاں حدیث مبارکہ کا خلاصہ سمجھیے کہ سجدے میں اللہ کے نبی یا اللہ ہو یا رحمان پڑھ رہے تھے، یا اللہ، اے اللہ، یا رحمان، اے رحم کرنے والے۔ ابو جہل نے سنا، اس نے سوچا بھائی یہ دو نام کیوں لے رہے ہیں، یا اللہ یا رحمان، دو نام۔ ابو جہل نے کہا کہ
اچھا آپ ہمیں ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں، ایک خدا کی طرف، اور خود جو ہے وہ سجدے میں دو خداؤں کو پکار رہے ہیں، یا اللہ یا رحمان کے جا رہے ہیں، دو خداؤں کو خود پکار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 110 کا یہ حصہ نازل فرمایا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اے نبی ان کو بتا دو کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، اللہ کا نام لو یا رحمان کا لو، یہ خوبصورت نام جتنے بھی اللہ کے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ہی ہیں، یہ سونے نام، یہ خوبصورت نام رب کے ہیں۔ تم یا اللہ کہو یہ بھی ٹھیک ہے، تم یا رحمان کہو، تم یا رحیم کہو، تم یا جبار کہو یا قہار کہو، جتنے بھی تمہیں نام یاد ہیں اللہ کے صفاتی نام، اس طرح بچوں کو 99 نام سکھاتے ہیں، ہماری کتابوں کے وہ قرآن کے پیج کے پہلے گتے کے اوپر لکھ دیتے ہیں، ان ناموں سے کوئی بھی نام ہو یا اس کے علاوہ بھی اور کئی نام ہیں کتابوں میں، جو بھی آپ کو آتا ہے آپ اللہ کہہ کر پکاریں یا رحمان کہہ کر پکاریں، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ رب نے فرمایا جون سے نام کے ساتھ تم پکارو، یہ سارے کے سارے اس سونے رب کے سونے نام ہیں، پکارو تو صحیح نا، اس رب سے دعا مانگو تو صحیح، اس رب کے سامنے جھکو تو صحیح۔ کس طرح فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے نبی آپ فرما دیں، ان کو بتا دیجئے، قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، دعا کرو، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور فرمایا